تو جین زی جو ہے نا یہ نا منافق ہیں, دے کین سی تھرو یو. جن کو اپنے اکیلے رہنے کی عادت ہو جاتا ہے نا, تو ان کا اورا بہت زیادہ جو لیکی ہو جاتا ہے. انزائٹی بھی نیگیٹو چیز نہیں ہے, انزائٹی پازیٹیو انزائٹی بھی ہوتی ہے. جتنی بھی انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, مایوسی ہے, ان سب کے اپنے اپنے ایک فلیورز ہیں. ہم بات کریں گے ان تمام لوگوں کی جو کہتے ہیں ہم سے کسی محفل میں نہیں جایا جاتا, وہاں جا کر ہم سے بات نہیں ہوتی, ہم اگر کسی کو جانتے نہ ہو تو ہماری انزائٹی ٹریگر کر جاتی ہے. یا بہت سارے لوگ نارملی وہ دے آر ویری کانفیڈنٹ, دے آر ویری ٹیلنٹڈ, بٹ جیسے ہی وہ کسی سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں تو ان کو انزائٹی, وہ بڑا ویئرڈ ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اچھا کیسے بیٹھنا ہے, دے ویری کانشیس. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر چیز انہوں نے پریزنٹ کرنی ہے وہاں پہ وہ اس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, سوری لفظ بھی ساتھ ہاں لفظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, کمیونیکیشن بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. اینڈ obviously کسی ایسی جگہ پر اگر وہ جا رہے ہیں جس پر ان کا فیوچر ڈیپینڈنٹ ہے, لیٹس سپوز کسی انٹرویو میں جا رہے ہیں, کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں پر انہیں نیٹ ورکنگ کرنی ہے, سو وہاں پر ایسے موقع پر ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہیں اگلے دن کہیں جانا ہوتا ہے تو پچھلے 2 دن پہلے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جانا ہے 2 دن, تو ان کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے فیس کریں لوگوں کو, کس طرح انیشیٹ کریں گے کانورسیشن. تو آج ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کس طرح سے اس کو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اور کیا یہ واقعی صرف ان پرسن ہوتا ہے یا کہ سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی گروپ میں, چاہے وہ واٹس ایپ فیملی گروپ ہے یا کوئی اور بھی آپ کا پروفیشنل گروپ ہے, کیا اس میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ, یا کسی گروپ میں جب نئے آپ ایڈ ہوتے ہیں, جب آپ سب کو نہیں جان رہے ہوتے تب بھی کیا آپ بات کر پاتے ہیں, نہیں کر پاتے؟ بیکاز دیر آر پیپل جو کہ بات آرام سے کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فائن میری بات ہی میں نے کر لی, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, گھبرا رہے ہوتے ہیں. اچھا دی ادر ڈے آئی واز ریڈنگ کہ ڈفرینٹ جنریشن سے متعلق کہ ڈفرینٹ کوشچن سے ان کو ہم جج کر رہے ہوتے تھے, وہ چاہے انٹیلیجنس سے متعلق ہو, پھر چاہے ایموشنل سے متعلق ہو, اب سوشل کوشچن کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اسپیشلی جو آج کل کی جنریشن ہے اس سے متعلق. سو ہم یہ سوال بھی آج رکھیں گے. جو ہمارے درمیان ہمارے مہمان موجود ہیں, ہی از اے ونڈرفل گیسٹ, ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, اعجاز احمد خان صاحب, ہی از این ہیلر. زبردست ان کی گفتگو ہوتی ہے, ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. دیٹس گریٹ جی, آپ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اعجاز صاحب, ابھی کی جو جنریشن ہے جین زی کی اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں, کن ایشوز کے ساتھ آپ کے پاس وہ آتے ہیں اور آپ ان کو پھر پورا ریڈ کرتے ہیں, دین یو سجیسٹ دیم واٹ ٹو ڈو؟ ایک مووی تھی, اس کا نام تھا اسپائڈر مین, میری بڑی فیوریٹ مووی تھی. اس میں ایک بات اس نے کہی کہ دا گریٹ پاور آلویز کم ود اے گریٹ رسپانسبلٹی. دیکھیں یہ آپ اگر ہومیو سیپینس سے لیں تو جو ہیومن مائنڈ ہے یہ امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہے, اور جیسے جیسے وقت گزر رہا وہ بڑی کمپلیٹ ڈیزائن مشین ہے نا آپ کا برین. بالکل. تو جین زی جو ہے نا یہ نا منافق ہیں, دے کین سی تھرو یو. ان کو آپ اگر لاجک نہیں دیں گے, میں بھی میڈم کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ لاجک نہیں دیں گے تو لحاظ میں آپ کے لیے کوئی نظریہ نہیں لیں گے, صحیح بات, آپ کے لیے کوئی عقیدہ نہیں لیں گے. یو ہیو ٹو ایکسپلین دیم نا. تو ان کے ساتھ ظاہری بات ہے جب آپ ان کی امپرومنٹ ہوئی, ان کی برین کا جمپ لگا, تو ان کے ساتھ کچھ قباحتیں بھی تو آئیں گی نا. اف یو بلیو ان دا گاڈ یو ہیو ٹو بلیو ان دا ایول ایز ویل. اچھا ہوا کیا کہ جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی سوشل میڈیا. اب میرے کہ سوشل میڈیا پہ 10 دوست ہیں یا 20 دوست ہیں, مجھے ان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہونا پڑتا, اس کے لیے مجھے کوئی کپڑے نہیں بدلنے پڑتے, میں کسی بھی موڈ میں ہوں میں ان سے بات کر سکتا ہوں, دے ٹیک می ایز دے آر. مگر جب مجھے وہ دوست ریالٹی میں کبھی ملتے ہیں نا, تو میں ان کی طرح, ان کی انرجی ہوتی ہے, آپ کی باڈی ایک انرجی کیری کر رہی ہے, بایو انرجی ہے وہ. اچھا جن کو اپنے اکیلے رہنے کی عادت ہو جاتا ہے نا, تو ان کا اورا بہت زیادہ جو لیکی ہو جاتا ہے, بڑا فرجائل ہو جاتا ہے. تو ہم جب بھی کسی انسان کو ملیں گے, مثال کے طور پہ کوئی بندے میں 2000 خوبیاں, 1-2 تو چھوٹی چھوٹی خامیاں بھی ہوں گی, انسان ہے وہ, وہی ہمیں ممتاز کرتے. تو وہ ان بچوں کو ان کی انرجی چبھنا شروع ہو جاتی ہے, ان کی کونیاں چبھتی ہے اس انرجی, ان کے اورے کی. اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ یو کیری یور سیلف, اٹس آل اباؤٹ ہاؤ ٹو یو کیری یور اورا. کیا آپ کا اورا آپ کی انٹروڈکشن ہے نا, آپ کا مین امیون سسٹم کیا ایک انرجی ہے جو پہلے جاتی ہے. اس کمرے میں کوئی بھی آئے گا تو آپ اس کے کپڑوں کو, آپ اس کی شکل کو, آپ اس کی ڈریسنگ کو بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے ایک وائبس آتی ہے آپ کو. وہ وائب آپ کو, آپ جس طرح آج مجھے ملے, میں آپ کو ملا, ہم سب ایک دوسرے کو ملے, تو یہ ساری وہ وائبس ہے جو اللہ تعالیٰ نے پازیٹیوٹی میں کریٹ کی ہوئی ہے. یہ جو جین زی ہے نا, یہ ابھی تک ان اسرار کو نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اگر لوگوں میں ملیں گے, بیٹھیں گے. اس کے علاوہ اس کی ایک زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ آج کل ہیلتھ کانشیس بھی ہیں, لک کانشیس بھی ہیں, اور کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ ذرائع ہیں,
تو وہ بندہ جو جج کرتا ہو کسی دوست اور ایک بندہ اس گروپ میں ہو جو جس میں ججمنٹل عادت ہو, اس کی جو سرچ لائٹ ہے وہ صرف خامیوں پہ آتی ہو, تو اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ہر بندہ ڈرتا. اچھا یہ بچے کیونکہ ان کو عادت نہیں ہوتی زیادہ جج ہونے کی, دے لیونگ دے وے دے وانٹ, کیونکہ انہوں نے آگے جا کے بڑی چیزیں سوچنی ہے. تو ایسے بچے جو کہ تھوڑے سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی ویٹ کا مسئلہ ہے, بالوں کا مسئلہ ہے, یا بولنے میں ان کی وہ جو ان کے ووکل اتنے زیادہ نہیں ہیں, تو وہ پھر آہستہ آہستہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بچوں کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ وہ خود سے پہلے بات کرے. وہ شیشے پہ یہ نہ دیکھے کہ میرے سامنے شعیب, اگر کہے کہ میرے سامنے شعیب کھڑا ہے, اس کے سامنے ایک بڑا خوبصورت سا, بڑا ہینڈسم سا, بڑی اچھی انرجی والا بچہ کھڑا, اور وہ اس سے بات کرے. آپ وہ بات کرنا اگر تقریباً 30 سیکنڈ سے شروع کریں گے, جب آپ 4 منٹ تک جائیں گے اس کو امپروو کرتے, تو آپ کسی کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. پھر آپ کی سوشل انزائٹی نہیں ہوگی. کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں, جو جس میں ہوں, ہمارے پیرنٹس تو بہت پرانے ہو گئے. ہمارا ایک بڑا گیپ ہے ہمارے بچے, ہمارے پاس بچے جو اپنا پریزنٹ کرتے ہیں وہ باہر ایسے ہوتے نہیں ہیں. وہ ہمارے لحاظ میں یا ہماری جو گرومنگ کا سٹائل ہے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نا ان کو بڑے بیچاروں کو محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا اس بچوں نے تو جو اپنا امپروو کرنا تھا وہ تو کر لیا. اب میرا خیال ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا امپروو کریں. وہ تو بڑا مشکل کام ہے. نہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں آپ کی میری جو لیگیسی ہے میرے بیٹے کے ہاتھ ہے, اس کی لیگیسی اس کی بیٹے کے ہاتھ ہے. تو وہ اگر میں اس پہ محنت کر رہا ہوں تو اپنی لیگیسی کے لیے کر رہا ہوں, اس کے لیے نہیں. تو یہ جو ایک گیپ کریٹ ہو رہا ہے کہ جی یہ میرا بچہ بدلحاظ ہے, بھائی بدلحاظ نہیں ہے, اس کا سٹائل ہے سوال پوچھنے کا. کیونکہ سوال آدھا علم ہے. ہم نے تو سوال نہیں پوچھے, ہمیں تو ضرورت نہیں ہوتی تھی اپنے پیرنٹس کے سامنے سے بھی گزرنے کی. صحیح بات ہے. یہ بچے تو پوچھتے ہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑے سے فری ہو, کچھ ان کو اپنا ڈیٹا دیں, کچھ اب میرا اپنا جو واٹس ایپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اپنے بیٹے کی محنت کرتا ہوں, بیٹا یہ دیکھ لو, یا اپنا انسٹاگرام کا ہو یا کوئی ہو, کیونکہ یہ مجھ سے بہتر ہے بریڈی ہے, تو مجھے ان کا بھی ڈاٹا لینا پڑے گا, مجھے اپنا بھی ڈاٹا. اگر میں یہ صرف کہوں کہ میں ان کے پیٹ پہ گھٹنا رکھ کے تو اپنی جو انفو ہے وہ پیٹ پہ ان کو زبردستی وہ نہیں لیں گے, وہ نہیں لیں گے. تو ان کے لیے آپ کو بڑا ان کو نا تیار کرنا پڑے گا سوسائٹی کے لیے, اس کے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی. اور جو بچے زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹائم, ان کو فالوورز کی زیادہ آج کل وہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے. تو وہ فالوور تو آپ کو کچھ نہیں کہتے, نہ آپ کو دیکھتے نہ آپ کو سنتے, جو آپ نے لکھ لیا اس کو لے لیا, جو آپ کو کبھی اچھا. تو وہ جب ریالٹی میں جاتے ہیں نا لوگوں میں, تو پھر ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے. تو ان کو نکالنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ ڈسکس کرنی پڑتی ہے. ان کے ہر بچے کے الگ الگ پرابلمز ہوتی ہے, ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, آپ کی انرجی کے کلرز ہوتے ہیں, کسی کا لو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کا انرجی کا کلر گرین کم ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ نہ محبت لے سکے گا, نہ قوت لے سکے گا, نہ برداشت لے سکے گا. اگر کسی بندے کا, کسی خاتون کا اورنج کم ہے, تو اس کی فیمنن انرجی بالکل غائب ہو جائے گی, چاہے وہ کتنی مرضی گڈ لکنگ ہو, کیونکہ آپ کی انرجی آپ کو خوبصورت بناتی ہے. آپ کی آنکھیں چیزیں بعد میں دیکھتی ہے, آپ کے پینیل گلینڈ سسٹم پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ ان کی انرجی کی جو مطلب نیچر کے ساتھ جو بچے وقت گزارتے ہیں ان کو نہیں ہوتی. جو بچے جو ہے نا اپنے آپ کو جج ہونے کی ان کو کوئی پرواہ نہیں. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک بات کرتا ہوں کہ کانفیڈنس یہ نہیں ہے کہ میں کسی ہال میں جاؤں اور میں یہ سوچوں کہ میں ان کو اچھا لگوں. کانفیڈنس تو یہ ہے کہ جو میں نے پہنا ہو مجھے کیا پرواہ ہو, جس طرح میں لگ رہا ہوں, دس از کانفیڈنس نا, کہ آپ اپنے آپ کو اچھے لگ رہے ہیں. دوسری ایک آپ کی توجہ سے ایک بڑی ضروری بات کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے. کبھی کبھی وہ شیشے کے سامنے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں نا, اور آج جو آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہوگا نا کہ واو آج میں بڑا پریزنٹیبل لگ رہا ہوں, اتنا اچھا رومال, اتنی اچھی ویسٹ کوٹ, تو جو آپ سوچیں گے نا میں آپ کے بارے میں آٹومیٹکلی وہ سوچنا شروع کر دوں, کیونکہ وہ آپ مجھے وائپ میں ٹرانسفر کریں گے. اگر آپ آج کہیں کہ نہیں آج میں اچھا نہیں لگ رہا, ہو سکتا ہے لوگوں کو اچھا لگو. اگر آپ اپنے آپ کو اچھے نہیں لگیں گے نا تو سب سے باقیوں کو بھی نہیں لگیں, باقی کسی کو نہیں اچھے لگیں گے. تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف, اپنے آپ کو یقین دلانا ہے, وہ بلیف سسٹم, پھر آپ کی چیزیں آسان ہو. یہ تو ہمارے گھر سے ہی یہ چیزیں ڈسکریج کر دی جاتی ہیں, بیکاز ہم نے بچوں کو دیکھا ہے کہ پیرنٹس کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں وہیں سے تو ڈیولپ ہوتی ہیں, انسیکیورٹیز اپنے آپ سے متعلق, ناک ایسا ہے, رنگ ایسا ہے, ہائٹ ایسی ہے. سو یہ بچپن سے ہی جو بچے سوشل انزائٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں, بیکاز ان کو بچپن سے سنپ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کمپیریزنس ڈرا کیے جا رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے. اچھا سر, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پیرنٹس کو اپنے آپ کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اسی جگہ پر ہمارا ایک بلیف یہ بھی آ جاتا ہے کہ
ایک سرٹن ایج کے بعد چینج نہیں ہو سکتے لوگ. ہم نے ایج کے ساتھ اس کو بڑا لنک کر دیا ہے. جس طرح 40 کے بعد اب کون بدلے گا, اب تو آتے پکی ہوگی, اب نہیں بدل سکتے. از اٹ ٹرو واقعی چینج نہیں ہو سکتے؟ نہیں چلے مطلب 45 کہہ دیتے. آپ نے کبھی یہ سنا کہ یہ جو گدھا یہ پی ایچ ڈی ہے, یا آپ نے کبھی سنا یہ جو بکری ہے اس نے میٹرک کیا ہوا, یا آپ نے کبھی یہ دیکھا یہ جو اونٹ ہے یہ ایم فل ہے, یا یہ جو بکری ہے یہ اس نے گریجویشن کی ہوئی؟ نہیں سنا ہے نا, انسانوں کا سنا ہے. انسان کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر سیکنڈ ایجوکیٹ کرے گا اپنے آپ کو. آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے سوسائٹی کو, آئدر آپ اپنی آواز سے کریں گے, اپنی برین سے کریں گے, فزیکلی ہیلپ کریں گے, یہ یونیورس اپنا حصہ لے گی, اور آپ نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈمپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو پیرنٹ دیکھیں جی, ہم نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرو تاکہ آپ کو جین جانا پڑے. تو علم کیا ہے؟ to change yourself in the better way for universe. تو اگر میں سیکھ جاؤں گا, تو سیکھنے کے لیے کوئی لمٹ کوئی میڈیکل نے بتائی ہے کیا؟ قرآن میں کہیں لکھے کہ بھئی اس عمر کے بعد نہیں سیکھنا. ہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ہماری کچھ ایج جو ہے نا وہ لرننگ کی ہوتی ہے, اس کے بعد ہماری اصل لرننگ جو ہے نا وہ لرننگ میں نہیں ہے, وہ ان لرن کرنے کے لیے. ان لرن میں ہے کہ جو ہم نے سوسائٹی سے غلط چیزیں اندر ڈالی ہوئی ہے, بچپن سے, معاشرے سے, رشتہ داروں سے, استادوں سے, ہم نے ساری چیزیں تو پیوریفائڈ نہیں لی ہوگی نا. ہم نے کبھی کبھی کوئی ایسی چیزیں بھی لی ہوں گی جو اب ہمیں ڈیلیٹ کرنی چاہیے. اگر وہ پیرنٹ وہ غلط چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں تو کیا ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی بات نہیں کہ میں نے ان سال, 1.5 سال, 2 سال میں کٹہرے میں کسی اور کو کھڑا نہیں کیا, کیونکہ آپ کے پاس ایک ٹوکری ہے اور اس میں پھول ہونے چاہیے, مگر آپ کی نظر اس ٹوکری پہ نہیں جا رہی, آپ لوگ ایک ٹوکریوں میں کانٹے ڈھونڈ رہے ہیں. بھئی میرا فائدہ میری ٹوکری سے ہے کہ اس میں پھول کٹے کروں, ان کے پاس کانٹے ہیں, ان کے پاس پھول ہے, ڈزنٹ میٹر, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اگر میں اپنا احتساب کروں گا نا تو اس سے شعیب فرق پڑے گا, دوسروں کے احتساب سے مجھے کم از کم کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ٹائم ویسٹ ہوگا. سر پہلے اور اب میں کیا یہ فرق ہے کہ پہلے چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو جو آپ تھے ان اے لارجر کانٹیکس وہی پرسیپشن بھی آپ کا ڈیولپ ہوتا تھا کہ آپ کا ایکٹ, آپ کا بیہیویئر, آپ کی گفتگو اینڈ ایوری تھنگ. ابھی معاملہ یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم نے اپنا ایک سائڈ جو کہ ہمیں پسند ہے, جو ہم چاہتے ہیں, جو ہم دکھانا چاہتے ہیں, وہی ہم دکھا رہے ہیں. دا گڈ سائڈ آف اس, دا فینسی سائڈ آف اس, نو میٹر آپ کی روٹین کیا ہے, لیکن آپ ایک پرٹیکولر پرسنالٹی دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اور جب ان پرسن آپ کسی سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یو لک چینج, آپ تو وہ ہیں ہی نہیں جو سوشل میڈیا پہ تھے. سو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز, ایک اور ڈائمینشن آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ کبھی آپ نے کوئی پیٹ میں درد ہو اس کی تصویر لگائی ہے, کبھی آپ کے کپڑے خراب ہو برے لگ رہے ہوں لگائی ہے, آپ اپنی بیسٹ سے بیسٹ چیزیں لگاتے ہیں. دیکھیں نا محترمہ 100 پکچرز لیں گی, 3 لگائیں گے جو ان کو اچھی لگیں گی. 3 پھر تو بہت اچھا ریشو ہے, پھر انزائٹی ہونا پھر تو بہت اچھا ریشو ہے. کل ہی کیا انہوں نے 100 لے کے 3 لگائی تھیں. نہیں میں نے وہ ڈیلیٹ بھی کر دی تھوڑی دیر کے بعد. کیوں؟ آئی ڈونٹ نو, میری انزائٹی ٹریگر کر جاتی ہے بعض اوقات. واٹ؟ پتہ نہیں, میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی جیسے پکچر پہ ریچ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, زیادہ اس کو اٹینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے, مجھے انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے, اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں اس کو سر یہ کیا بیہیویئر ہے؟ میں آپ کو اس کی فری میں کنسلٹیشن کر دیتا ہوں. میں ہوں نا. دیکھیں آپ کیا کر رہی ہیں, آپ پیوریفیکیشن میں اتنی زیادہ چلی گئی ہیں کہ یو آر ویری ہارڈ آن یور سیلف. اچھا اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ نے لوگوں کو جج کرتے ہیں, یو اسٹارٹ ججنگ یور اون سیلف. اچھا انزائٹی بھی نیگیٹو چیز نہیں ہے, انزائٹی پازیٹیو انزائٹی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کل میرا پیپر ہے, اگر میں انزائٹی جو پروڈکٹیو انزائٹی اس میں نہیں آؤں گا تو میں پڑھوں گا کیوں؟ آپ نے صبح مارننگ شو پہ ہونا, اللہ نے آپ کو اچھی شکل دی ہے, آپ کو وسائل دی اچھے کپڑے پہننے کے, ڈیزائنر پہننے کے, تاکہ قوم کی بچیاں محسوس کریں کہ آپ کی طرح بننا ہے. تو یہ بھی آپ کے اوپر ایک وزن ہے, اس کی انزائٹی آپ کو ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب آپ سامنے آتے ہیں نا, چاہے آپ کوئی ٹیچر ہیں, چاہے آپ کوئی ہوسٹ ہیں, تو آپ کے اوپر آپ کو اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں لوگ, انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں, انگلینڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ شو تو سب دیکھتے ہیں وہاں پہ. میں انگلینڈ سے ہوں تو وہاں پہ بچے جو ہے نا وہ تو دیکھ لیتے ہیں یہاں کی مارننگ شو بڑا. تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے, مگر ایک ذمہ داری آپ کی ایک لمٹ تک ہے, اس کے بعد توکل شروع ہوگا. آپ نے جو کر سکتی ہے نا اتنا کریں گے, اس کے بعد میرے اللہ پہ چھوڑیں گے. یہ جو آپ ایکسٹرا پین لیتے ہیں نا, اس سے کیا ہوگا کہ ابھی تو آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب جیسے آپ کے بال کبھی کبھی اچانک بڑے گرنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد کبھی کبھی نہیں بھی گرتے, تو آپ کہتے ہیں یہ میں نے یہ شیمپو, وہ آپ کی انرجی, آپ کا اورا اس کو سسٹین کر لیتا اس پین کو.
کچھ بچے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو بڑا ان کو ہم OCD والے بچے کہتے ہیں کہ ان کو چیزیں بڑی پریسائز چاہیے, ان کو ساری چیزیں چاہیے. تو اچھی بات ہے, پرفیکشن میں آنا تو بہت اچھی بات ہے, مگر اس پرفیکشن سے اگر اپنی ذات کو نقصان ہو تو وہ ٹھیک نہیں وہ ہے. نہیں ہونا چاہیے. انگزائٹی کیوں ہوئی تھی؟ پتہ نہیں, مجھے رینڈم ہو جاتا. رینڈم ہو جاتا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ جتنی بھی انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, مایوسی ہے, ان سب کے اپنے اپنے فلیورز ہیں. دیکھیں کوئی بھی ایموشن ایسا نہیں ہے جس کو کوئی فلیور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خیر کے ایموشن کو اپنا مزہ دیا ہے, مگر ڈپریشن انزائٹی کا بھی ایک فلیور ہے. وہ دوسری پارٹی نے بھی تو آپ کو کوئی بس دینا ہے, تو جب آپ اس میں آتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ انجیکٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہو کہ سیلف پیٹی ہے, تو پھر کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں اسپیشلی کہ جب ان کو کوئی نیا دکھ نہیں نہ ملتا وہ کنستر سے کوئی پرانا نکال کے بیٹھ جائیں, کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے نا, ان کو وہ بز ملتا ہے. Are you reading my mind? I was about to ask this کہ یہ ہم نے آس پاس لوگ دیکھے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پلیز بی تھینکفل, کیا ہو گیا ایک ہی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے اور بیٹھے ہی ہوئے ہو. ان کو مزہ آتا ہے, ان کو مزہ آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دیکھیں جو آپ کا ہو رہا ہے, آپ اچھے کپڑے پہن لیے, آپ اسمائل کر رہے ہیں, مگر جو آپ کے وائبز اور انرجی ہے وہ تو سامنے والا ریڈ کر رہا ہے, چاہے وہ اس کو اس وقت ریڈکٹ نہیں کر رہا, مگر آپ کو دیکھیں آپ کا کورٹیسول لیول ہائی ہو گیا, آپ کو کوئی دکھ والی بات آ گئی, آپ کی باڈی نے اینڈریل گلینڈ نے کورٹیسول ریلیز کرنا شروع کر دیا, تو فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پہ آ گئے آپ. مگر آپ کے ہو رہے میں وہ پوری پروجیکشن آ گئی نا, تو جو بھی آپ کے قریب گزرے گا اس کورٹیسول لیول سے, تو وہ آپ سے بچ کے, چاہے آپ کی پارٹنر ہے, چاہے آپ کا بچہ ہے, وہ کون رہنا چاہتا ہے ہمیشہ سٹریس میں, کون رہنا چاہتا ہے. پھر جب آپ کا ڈوپامین ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو لوگ آپ کے آس پاس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے وہ اپنے کورٹیسول لیول, اپنے سٹریس ہارمونز کو اب اس لیے بھی بند کرنا ہے. اگر آپ نے اس معاشرے میں اپنے آپ کو ایکسیپٹنس کروانی ہے تو پھر آپ نے خیر بانٹنی ہے, شر بانٹ کے آپ کو ایکسیپٹنس نہیں مل سکتی. ویری ٹرو. یہ سب یہ بھی تو ہوتا ہے, ایک ہی شخص ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے اور ایک گروپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, پر کسی کے لیے اچھا نہیں بھی ہوتا. اب دیکھیں اورا تو اس کا وہی ہے, اس کی پازیٹیو انرجی بھی وہی ہے, وہ اسی طرح سے سوچتا ہے چیزوں کے بارے میں, لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت اچھا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہ اچھا نہیں ہے. یہاں پہ اورا, میگنیٹک فیلڈ, وائب کیا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہر انسان کے اپنے اپنے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اوکے, اگر مجھے بچپن میں ہم کیری کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پاسٹ کی بات, میں کہتا ہوں پاسٹ کیا ہوتا ہے, جو چیز آپ کو یاد رہ گئی یا آپ نے رکھ لی وہ پاسٹ تو ہے نہیں, آپ نے اس کے اوپر لیبل لگا کے رکھ لی اپنے ڈرائنگ روم میں کہ یہ پاسٹ ہے, تو اس کا مطلب آپ اس کو اپنے پریزنٹ میں لے آئے. آپ نے زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کو ایسی جگہ کلک کر کے اپنے مائنڈ میں رکھنا. مثال کے طور پہ آپ جو بات کر رہے ہیں, ایک صاحب ہے, ان میں کسی نے بدتمیزی کی, اس نے گرے کلر کی ویسٹ کٹ پہنی ہوگی, وہ بندہ آئے گا خوش باز, جب وہ گرے کلر کی ویسٹ کٹ دیکھے گا نا تو اس ڈیلیما میں چلے جائے گا جس نے اس کا بدتمیزی کی, اور وہ سب کے ساتھ ایجی ہو جائے گا. آپ کا اورا تو ہونا ہی یہ چاہیے کہ آپ جہاں جائیں تو جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو ہیل کرنا شروع کر دیں. دیکھیں بری نظر بھی تو لگتی ہے تو پھر اچھی نظر بھی تو لگے گی. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, تو اچھی نظر والے آپ کے پاس آ جائے نا, آپ کو سکون ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ وہ فضل کیری کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں ان کا اورا, کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی یاد آ جاتی ہے. اچھا کچھ ایسی انرجیز ہوتی ہیں کمروں میں یا گھروں میں, کمرے کا الگ اورا ہوتا ہے, بلڈنگ کا الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جگہ جو ہے نا وہ شجر ممنوع ہوتی ہے, اگر وہ اس انرجی میں آئے یا ان کو کوئی پرانی انرجی فیل ہو اس کو پتہ نہیں, مگر وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے اس وقت کیا چاہیے کہ آس پاس دیکھیں اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈے جس سے وہ شکر کر سکے, کیونکہ گریٹیٹیوڈ کی جو فریکوینسی ہے اب وہ اتنی اپ لے جائے گی آپ کے ہارٹس کو کہ نہ آپ کو دکھ قریب آ سکیں گے, نہ ایول آئے, نہ بلیک میجک آئے. اور یہ جو آپ کے جو کریٹک ہوتے ہیں, ایک اچھا دو طرح کے کریٹک ہوتے ہیں. میں شعیب کا بڑا بھائی ہوں, میں کہوں گا شعیب یار یہ شوز بڑے اچھے لگے, اس کے ساتھ یہ پہنو گے تو بڑے اچھے, تو یہ شوز. مگر اگر میں ویسے ہی دیکھوں کہ یہ بڑے اچھے موڈ میں ہے تو میں کہوں گا یار آپ کا رومال ٹیڑھا کیوں ہے, آپ کی جو چال میں ایک بال ایسا. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو مکھیوں کی طرح صرف گند پہ بیٹھتے اور آپ میں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی خامی ڈھونڈے. ایسے لوگوں سے پھر اجتناب آپ ایسے لوگوں سے بچیں گے. بڑا بہت ضروری میسج آپ نے دے دیا اینڈ پہ. ایسے انوائرمنٹ سے بچیں, ایسی گفتگو سے بچیں, ایسے ماحول سے بچیں چونکہ وہ آپ کی اورا کو ڈسٹرب کریں گے. ڈونٹ لیٹ اینی ون ایلس ٹو ڈسٹرب یور اورا. اپنے اورا کو اسٹرانگ کریں. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کہتے ہیں, بہت شکریہ.